آپ اس ویڈیو میں جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ اسکیمرز ہیں جن کو کچھ دن پہلے NCCIA نے فیصل آباد سے گرفتار کیا۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ لوگ آخر کیا اسکیم کرتے تھے؟ یہ کیا صرف پاکستان میں فراڈ کرتے تھے؟ ان کی بیک پر کون تھا اور ہمارے حکام ان تک کیسے پہنچے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے فیصل آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ریڈ کر کے 149 افراد کو حراست میں لیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ شہریوں کو آن لائن فراڈز کے ذریعے لوٹنے والے اس گروہ میں زیادہ تر غیر ملکی شامل تھے۔ ہماری ہی سورس رپورٹ تھی کہ کچھ غیر ملکی حضرات جو کہ ان یوزول موومنٹ ہے، ایک فیصل آباد کے آگے جا کر نواحی گاؤں میں اتنی زیادہ تعداد میں وہ موومنٹ کیوں ہے، اس پہ ہم نے سورس ڈیپیوٹ کیے۔ اپنے سورس نے رپورٹ دی کہ وہاں پر ایک ہیوج تعداد میں لوگ ایک بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں جس کے اندر کچھ سم تھنگ از رانگ میں بھی۔ جب اس نے چیزوں کو انرتھ کیا تو ہمیں ایک رپورٹ دی کہ وہاں پر تو بہت غلط قسم کے جو ہے کال سینٹرز اور اس طرح کی چیزیں، فورنرز اور نیگیٹو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو پھر ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم وقار الدین سید کے آرڈر میں وہاں پر آپریشن کیا گیا۔ 149 لوگ، جن میں سے ہیوج تعداد جو تھی، لارج تعداد تھی وہ فورنرز کی تھی، جس میں 62 کے لگ بھگ پاکستانی تھے، باقی فورنرز تھے۔ 18 ٹوٹل خواتین اریسٹ ہوئیں، جن میں سے 16 غیر ملکی تھیں اور 2 پاکستانی تھیں۔ ان تمام کے اوپر پرچہ دیا گیا۔ تحصیل اوان سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو، ان کا یہ ڈیرا تھا۔ ڈیرے کی پریمیسز جتنا ان کے پاس رقبہ ہے اسی میں ان کی میڈیسن کمپنی ہے، اسی میں ایک مخصوص جگہ کرنے کے بعد یہ سیٹ اپ لگایا گیا۔ بڑے جدید قسم کے لیٹسٹ اس میں کمپیوٹر سسٹم لگایا گیا۔ سب سے پہلے مقامی افراد کو ہائر کیا گیا لگ بھگ 4 ماہ پہلے۔ اس کے بعد اچانک اپریل مئی میں غیر ملکیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ جیسے ہی غیر ملکی یہاں پر پہنچے، پولیس فوری چوکنا ہوئی۔ پولیس نے ان کو جا کے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ہمارا پڑوسی ملک ہے چائنا، وہاں کی کچھ پروڈکٹ یہاں پر تیار کی جائے گی۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ فراڈ کا نشانہ بننے والے کئی شہریوں کی طرف سے اپ ورک پاکستان نامی آن لائن کمپنی کے خلاف شکایتیں درج کروائی گئیں، کیونکہ فراڈ کرنے والوں میں سے اکثر نے اپنا تعلق اسی کمپنی سے بتایا۔ اسکیمرز کی طرف سے دنیا بھر میں آن لائن کام کرنے والی کمپنی اپ ورک کے نام سے ملتا جلتا جعلی نام اپ ورک پاکستان استعمال کیا گیا تاکہ شہریوں کو ٹریپ کرنے میں آسانی ہو۔ ایک ہی پریمیسز میں 7 کیٹیگریز تھیں، 7 ٹائپ آف کمپینز کرتے تھے، اسی لیے 7 پرچے دیے گئے ان کے اوپر۔ یہ مختلف کنٹریز میں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لوگوں کو بلا بسلا کے ان کا پرسنل ڈیٹا ان سے تھیفٹ کرتے تھے اور اس کے پیسے کو لوٹ لیتے تھے۔ اور یہ ان کا والیوم جو تھا لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں پہنچ چکا تھا۔ ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے، اس ملک میں اس ایپلیکیشن کے ذریعے بہت بڑا فرار کیا گیا۔ جب متاثرہ اس ملک کے شہریوں کی جانب سے حکومت کو کمپلینٹ کی گئی، وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہوا، انہوں نے جب چیک کرنا شروع کیا تو یہ جو اپلیکیشن، جو سب سے زیادہ فراڈ اس اپلیکیشن کے تھرو آن لائن انویسٹمنٹ کے نام پہ کیا گیا تھا، اس کا IP ایڈریس امریکہ کا نکلا۔ جب اس ملک نے امریکہ کو اطلاع دی تو امریکہ کی فیڈرل ایجنسی وہ متحرک ہوئی۔ جب ان کے IT سیکشن نے چیک کیا تو وہ اس کا ماخذ، اس کا مرکز یہ پاکستان اور فیصل آباد نکلا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ نیٹ ورک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لوگوں کو قابو کرتا تھا اور انہیں اپ ورک پاکستان کے نام سے بنائے گئے ایک چینل پر ایڈ کیا جاتا تھا اور اکاؤنٹ پر کچھ پیسے جمع کروانے کے بدلے کئی گنا زیادہ رقم دی جاتی تھی۔ یوں عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ان سے زیادہ رقم انویسٹ کرنے کو کہا جاتا اور پھر رقم اور کنیکشن دونوں غائب ہو جاتے۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ لوگوں نے پاکستان میں جو آئے ہیں، زیادہ تر جو آئے ہیں وہ بزنس ویزا پہ اور وزٹ ویزا پہ آئے ہیں، اور آ کر زیادہ تر بزنس ویزا کے ہیں۔ وہ جب آئے ہیں اور آ کر انہوں نے یہاں پر لوکلی اپنے ماسکنگ کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی کو چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد وہ ان ایریاز میں چلے گئے اور جا کر یہ کرنے شروع ہو گئے۔ یہ جو جس ٹریک پہ آئے تھے اس سے ہٹ کے ڈی ٹریک ہوئے اور یہاں پر انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئے، تو آپ کے سامنے وہ بیہائنڈ دا بار ہیں۔ فیصل آباد میں ایسا کچھ نہیں کہ غیر ملکی یہاں پر ہو، پتہ نہ چلے۔
یہ جو فراڈ ہوا آن لائن فراڈ، ان کے غیر ملکیوں کا اندراج بھی فارن سیل کے پاس موجود ہے، لیکن پرپز اور بتایا گیا تھا۔ فراڈ یہاں بھی کیا گیا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں فراڈ کم کیا گیا، بیرون ملک فراڈ زیادہ کیا گیا۔ فیصل آباد سے گرفتار ہونے والے غیر ملکیوں میں 48 کا تعلق چین، 8 کا تعلق نائجیریا، 4 کا تعلق فلپین، 6 کا بنگلہ دیش، 2 کا میانمار، 2 کا تعلق سری لنکا اور 1 کا تعلق زمبابوے سے ہے۔ گینگ کو جگہ مہیا کرنے اور ان کے ساتھ مل کر جعلی کاغذات بنانے اور سیکیورٹی اداروں کو بوگس ڈیٹا مہیا کرنے پر سابق چیئرمین فیسکو تحسین اعوان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تحسین اعوان پر الزام ہے کہ انہوں نے 72 گرفتار غیر ملکیوں میں سے 62 کی موجودگی اداروں سے چھپائی اور ان کی طرف سے مہیا کی گئی غیر ملکیوں کی فہرست میں 9 ریکارڈ جعلی نکلے۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو FIRs درج کی ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ملزمان نے ابتدائی پوچھ گچھ میں یہ بتایا کہ اس تمام سسٹم کا مرکزی کردار ملک تحسین اعوان ہے۔ NCCIA اور دیگر اداروں کی کارروائی اپنی جگہ، لیکن بحیثیت عام شہری معاشی شارٹ کٹس، خاص طور پر آن لائن شارٹ کٹس لینے میں احتیاط ضروری ہے تاکہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔